کہ شیطان بھی معاشرے کو ایک ماں باپ دیتے ہیں, اور رحمان کا بندہ بھی اور ایک لیڈر بھی انسان معاشرے میں ماں باپ دیتے ہیں. اور دلیل ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کے بعد انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو اللہ جرم عائد کرتا ہے وہ پیرنٹس پہ کرتا ہے. فابواہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں, پیرنٹس آر ریسپانسبل فار ریزنگ اے لیڈر, فار ریزنگ اے چائلڈ. مگر ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں, پیرنٹ مینجمنٹ پہ کوئی ورک شاپس نہیں. پیرنٹنگ کوئی ایسی مذاق ہے, دائیوں کے ہاتھ میں بچے چھوڑ دینا, اینڈرائڈ کے حوالے کر دینا بچے, وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا. انفیکٹ میں کوئی بڑائی نہیں مارنا چاہتا. آئی ایم جسٹ کمنگ فرام مائی بھابیز ہوم اینڈ آئی ایم شاک ٹو سی کہ ہاؤ شی از مینیجنگ ہر کڈس. اسکول سے ہٹ کے اس کی ہوم مینجمنٹ اس کی کتنی ہے اپنے بچوں کے, اس کے ifs اینڈ بٹس پہ وہ کتنا کام کر رہی ہے, ان کی نٹی گریٹیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے. ایک اور مرد اٹھا کے ایک عورت کی زندگی کو پھینک دے. اٹس اے فل ٹائم جاب وہ جو بچے پال رہی ہے اور جو اتنا بڑا سسٹم دے رہی ہے. اور انفیکٹ عورت کو سب سے بڑا کریڈٹ ہی یہاں پر جاتا ہے, مرد کا وجود ہی ایک عورت کے تھرو آتا ہے. یہ میل شوونزم پتہ نہیں فضول کا کھڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے. اور عورت کو اگر وہ عزت, وہ احترام, وہ تقدس اور وہ مقام دیا جاتا صرف ایک گھر مینیج کرنے کا, تو شاید آج معاشرے میں اتنی انڈیفرنسز نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوا ایک عورت کے رول کو کہ وہ کتنی سبسٹنسلی ریناؤنس اور کتنی امپورٹنٹ ہے ایک معاشرہ بنانے کے اندر. کمنگ بیک ٹو دا تھنگ, حیثیت استطاعت, اسپرچول ریکٹیفیکیشن, اپنے مسلس کو اس کے بغیر اگر آپ پھنس جائیں گے, آپ ہوگا نہیں. چلو اگر کہیں پر استطاعت نہیں ہے تو پھر نقطہ اللہ لے آئے وہاں پر ہیں, اللہ لانا نہیں ہے. یہاں شارٹ کمنگ ہو گئی ہے, وہاں سے اللہ لے آئے, خلا پر ہو جائے گی. لیکن قوم نے اگر اللہ نہیں لانا, فیصلہ آپ کا ہوگا. اگر آپ میں استطاعت کی کمی ہے اور بڑی جمپ اور بڑا نعرہ لگا دیا تو اللہ لے کے آ جائیں وہاں پر, تہجد پڑھ لیں, اللہ کو بڑا سجدہ دے دیں, ہو جائے گا کام. He'll take care of it. فیصلہ آپ کا اپنا. مگر یہاں بھی نہیں جانا لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, فیصلہ آپ کا. دوسرا بڑا اصول, زمینی حقائق پر زندگی کو ایک معیار تک پہنچانے کے لیے درجہ بدرجہ لائف کو, ایک مسئلوں کو ڈیل کرنا بہت کمزوری ہے جی ہمارے یہاں اس کے. اور جوانوں کو تو میں خاص ذرا اسٹریٹن اپ کروں گا اس کے. یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں نا ہمارے, 1 منٹ کا عشق, 1 منٹ کی نفرت, یہ بھائی جان یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ شے کی ہوندی ہے, میں نے سمجھ نہیں آئی آج تک. محبت تو جتنے شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہوتا ہے. یہ تو کمپرومائزز, وہ اپنے میکے سے جنگیں, تو اس کے لیے اپنے گھر والوں سے جنگیں ہیں, وہ تیری اولاد کے لیے راتوں کا اس کا جاگنا, تو اس کے لیے تو اس کو ریلیکس کرتا ہے, وہ تیری فیملی کو ریلیکس رکھتی ہے, وہ تیری ماں کی, تیری بھائی کی, تیری دوستوں کی, اپنی نندوں کی پیڑی پن برداشت کر رہی ہوتی ہے, اور اپنے گھر میں جا کے تیری عزتیں بنانا. تو یہ ساری, اور ایک ٹائم کے اوپر ہسبینڈ کی ایک اسٹرانگ کال کے اوپر بیوی کہتی ہے ڈو ہیل ود دا ورلڈ, آئی اسٹینڈ ود مائی مین, میں اپنے بندے کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ محبتیں بناتی ہے چیز, کمپرومائز, سیکریفائسز. اور سب سے پیارا جملہ جو ایک مرد کے کان میں پڑ سکتا ہے, جی آئی. یہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے بھائی جان. جی آئی, دا ون آف دا موسٹ سویٹسٹ سینٹینسز اے مین کین ہیئر از جی آئی. ابھی یہ جو آواز ہوتی ہے نا, کھانا کتنے ہے, جی آئی. ہیو یو میڈ مائی لزانیا ویری ویل ایز آئی واز ایکسپیکٹنگ ہنی. جی آئی. پیڑیا تینوں کھان کے علاوہ کچھ اور نہیں. بھائی جان یہ کالج یونیورسٹیوں کی لائف میں نا یہ چھڑے چھانٹ جو یہ دس از نتھنگ. ایکچوئل لو از آفٹر میرج. یہ درجہ بدرجہ زندگی بنائی جاتی ہے. 1 منٹ میں عشق, 1 منٹ میں ایبسولوٹ. آپ یہ بچوں کی عمر میں نا, یہ جو ابھی ہماری جو 40s میں انٹر ہونے والے نا, یہ ہوتے ہیں میچورٹی. تو بڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو میچورٹی آ جائے گی بیٹا. المرء علی دین خلیلہ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, کسی کا مذہب اور مائنڈ سیٹ جاننا, اس کے برابر والا دیکھنا, اوقات پتہ چل جائے گی. ہاؤ جینیس واز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. واو. تو بیٹا تجھے اپنی عمر کے لوگوں سے دوستی رکھنے کا کیا فائدہ. ہاں اس پہ ذرا یو شو فو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, ہے یو بردر ہاؤ یو ڈوئنگ, ہاں تو کر لے, یہ ششکے اپنی جگہ ہیں. بٹ وائی ڈونٹ, ہمارے بچوں کو حکیم بننے کا شوق نہیں ہے. ہم درد کا حکیم نہیں کہہ رہے, مطلب حکیم ان وائز,
Why don't you want to be wise? Why don't you want to be smart? बुद्धिमान क्यों नहीं बनना? तो बड़ों के साथ बैठा करो, बड़ों से दोस्ती रख, बड़ों का लोटा उठा, देख कहाँ पहुंच जाएगा। तो मेच्योरिटी का एक एलिमेंट ये होता है, और जल्दी बच्चे मेच्योर हो जाएंगे। अगली जो 65% पॉपुलेशन 18 to 24 वाली है, अभी आगे आने वाली 18 से 24 साल वाले 70% ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। तो हमारा बच्चा ही हमारा फ्यूचर है। तो हम उन्हीं को ये कहना चाहते हैं भाईजान, ये इस उम्र में ना एब्सोल्यूट मोहब्बत है। मैं अगर किसी को मुझे ना, अब मेरी फैन फॉलोइंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो लोग मेरे अपने भी बात कर, मैंने कहा भाईजान छोड़ दें, ये गिराते भी, ये उठाएंगे भी हूँ, गिराएंगे भी हूँ। ये उम्रें होती हैं लोग, और उम्रें क्या, लोगों की मिड एज के अंदर भी मैंने देखा है एब्सोल्यूट 30-35 साल 40 साल का भी आदमी मैंने देखा है, इतना इमेच्योर, एब्सोल्यूट मोहब्बत, एब्सोल्यूट नफरत। एक गलती देखी उड़ा के फेंक दिया, हेलो, और एक हुस्न देखा और पूरा ही सजदा जी, तुसी माशाल्लाह पूरा ही सज, ऐसा गिरेगा जाके आप सोच नहीं सकते। वाई हम ग्राइंडिंग और प्रोसेस और एनालिसिस और इन सब, ये प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल बात है। अल्लाह ने ये दीन उतारा है दर्जा बदर्जा। एक दिन में शराब हराम नहीं की, एक दिन में नमाज भी है। कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, ये सोचना तो पहली बारी में थोड़ी आया। पहले पीर जुमेरात का रोज़ा आया, फिर 13, 14, 15 का मिड ऑफ द मंथ आया, फिर आया ये बड़ा रोज़ा कि अब तुम पे रोज़े फ़र्ज है। जिहाद आया, फिजिकल एक्सर्शन, डिफेंस के अंदर, ऑफेंस के अंदर मुसलमान लड़ने गए 14-15 साल बाद। क्यों? दर्जा बदर्जा। बड़ा उसूल देता हूँ आपको। अल्लाह कहता है इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन, मैं कुन में फैसले कर देता हूँ। बट अल्लाह सेज़ इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन। अल्लाह कहता है मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई। आपने कभी सोचा है कुन के अंदर काम करने वाला, वाई द 6 days? वाई? अल्लाह कह रहे जब मैं 6 दिन ले सकता हूँ, अगरचे मैं वक्त का मोहताज नहीं हूँ, वक्त भी मेरी मखलूक है, तो तू 6 लम्हे में इतना बड़ा इंकलाब क्यों खड़ा कर रहा है भाई? दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा दोस्तियाँ होंगी, दर्जा बदर्जा प्यार होगा, दर्जा बदर्जा मोहब्बतें होंगी, दर्जा बदर्जा भरोसे होंगे, दर्जा बदर्जा एतमाद होगा, दर्जा बदर्जा दुश्मनियाँ होंगी, दर्जा बदर्जा प्रोग्रेस होगी। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये टूं करके यहाँ आने वाला गेम है ना भाईजान, ये ठीक नहीं है। आप इसलिए हार रहे हैं, आप इसलिए स्टकअप हो रहे हैं, आप इसलिए परेशान हैं, आपने तेज़ी ज़्यादा दिखा दी। हमारा जो ये कौम का एक मिजाज है ना, बस बटन दबाओ फाड़ दो खलास। तो इंडिया की हमारे से पूपू भी इस वजह से होती, उनको पता है दबा भी देंगे, इन्होंने कोई भरोसा नहीं है। मतलब वो टेक्निकली मतलब लोग सोचते हैं ना बटन दबाने से पहले 50 चीज़ें। हमारी कौम को तो माशाल्लाह चढ़ी भी। आज अगर हम एक रेफरेंडम भी करें ना, मार दें जी, हमने तो वैसे ही जन्नत में जाना है, वो मरे जाके अपना हो जाएगा। मिजाज है हमारा, और गारंटियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और इस जज्बे की हम दाद भी देते हैं, हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि दुनिया जहाँ की रसवाइयों के बाद भी मुसलमान डिप्रेशन के सिंड्रोम का बीमार नहीं हो सकता। ऐसी ज़बरदस्त ऐसा ज़बरदस्त सेल्फ मैनिफेस्टेशन है हमारा। वो दुनिया जहाँ की ज़िल्लतें मार मार के मुसलमानों के, उनको पता है एक हरिकेन सैंडी आना है और तू जाएगा इंशाल्लाह। खुद मेहनत नहीं करनी, और ठीक भी है, अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद भी करे, लेकिन हमारा दोनों एंड से आपको इक्विप करने का माइंडसेट है। आप अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ रखें, कुदरत के साथ भी चलें, और अपना आप भी आपने सही करना है। दर्जा बदर्जा सेकंड बड़ा उसूल, इसे उसूल तदर्रुज कहते हैं शरीयत के अंदर। दर्जा बदर्जा लाइफ को एक्सेल करना। एक साथ 190 की फरारी की स्पीड नहीं मारिएगा भाईजान, बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, आप नहीं हैंडल कर सकें, नहीं हैंडल होगा। You have to come back, पीछे आए, फिर रिस्टोर करें, वो करें। ये 1 minute क्विक ट्रिप्स एंड 2 minutes रेवोल्यूशंस, ये जो इंकलाब के भी नारे हैं ना कि 1 मिनट में, अब भाईजान ऐसे नहीं होता। सदियां आपकी बर्बादी में लगी हैं, तो सदियां आपकी बर्बादी में बनेंगी। इट विल टेक, विजन बनाए 100 सालों का। मैं अपनी टीम को बहुत सी चीज़ें, अब देखें मुझे मीडिया बुलाता है, मैं नहीं जाता। इट्स नॉट कि मेरा मीडिया के खिलाफ कोई एलिमेंट है, बहुत सी जगहों पे मुझे, आई डोंट गो, मुझे अपना काम पता है, मुझे पता है मैं अपने 20 सालों में इससे ज़्यादा नहीं फिजियोलॉजिकली, हाँ अल्लाह को लेके सुपर नेचुरली मैं जो कर रहा हूँ, शायद मैं जो 7 सालों में अल्लाह ने जहाँ पहुँचाया, बहुत से लोग शायद ना पहुँचे हों, प्रॉबली। एक हल्के में सिर्फ बात नहीं है, मतलब हम मदारिस के साथ भी जुड़े हुए हैं, हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं।
فورسز کے ساتھ بھی کام ہے, عوام کے اندر بھی کام ہے, لبرلز کے ساتھ بھی کام ہے, لیفٹسٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں, رائٹسٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. ہلکا بڑا ہے ہمارا, وہ تو ایک موٹیویشنل, آپ نے ایک موٹیویشنل, ایک ہلکے والے موٹیویشنل کہتے ہیں نا, باتوں کے لیے تو ہم کچھ اور چیز بھی ہیں. بہرحال آف دا ریکٹ, مجھے پتا ہے بہت سی چیزیں میں نہیں, میرے نیکسٹ جن کرے. آپ کو آج تک پتا نہیں ہوگا, آئی ایم ناٹ دا سی ای او آف مدرار اینی مور. سارنگ عبد الرحمان رفائی از دا سی ای او. آئی ہیو اسٹیپ ڈاؤن. مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم پر میرے ادارے کی باغ ڈور اب میں نہیں چلا سکتا. جہاں تک میں نے دھکا دینا تھا دے دیا, اب وہ لے کے جائے گا, کیونکہ وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. اسے ذرا گورے کے اصول اور کارپوریٹ مینجمنٹ زیادہ اچھی آتی ہے مجھ سے. تو مجھے پتا ہے بہت سے کام میرے کرنے کے نہیں ہے, میرے آگے والے کریں گے. لیکن اگر آپ اسی دکاندار کی طرح ہیں جو 1920 میں بھی دکان خود کھولتا تھا اور 1980 میں بھی دکان خود ہی کھولے گا, اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تو دعا سنے گا, تے پائی ہے جائے تو میں آ کے بیٹھا. تو ڈونٹ کریٹ سچ اے تھنگ. آپ کو پتا ہونا چاہیے مڈ 40s میں آپ نے کب ریٹائرمنٹ لینا ہے, کب آپ نے نئی جنریشن کو ہینڈ اوور کرنا ہے, کب آپ ایک ایسا تھنک ٹینک ارد گرد میں ہوں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ. مگر آپ گوند کی طرح فیویکول جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساسو ماں یہ کہتی ہے کہ میں تے مرن تک چابیاں دواں گی نہیں تینوں, یاد رکھی. یہ اس پلو کے ساتھ جو چابی بندھی ہوئی ہے نا, یہ موت تک نہیں میں نے ہینڈ اوور کرنی کسی بہو کی. تو یہ فیصلہ, یہ ایگزرشنز, ساس کی سلطنت خراب ہو جائے گی, کیونکہ اس کو خود پتا ہے بہت سے کام اب اس کے کرنے کے نہیں رہے, وہ فزیولوجیکلی فٹ نہیں ہے اب یا اسپرچولی, درجہ بدرجہ. تیسرا بڑا اصول ہماری فائنڈنگز, ہمارے تجربوں سے, اور ہم نے جو دین میں بھی سیکھا وہ تھا ٹیک دا مڈل وے. مڈل. آپ کی زندگی کے سارے پھٹیکے پریشانیاں جو ہے نا, یو ڈونٹ ٹیک دا مڈل وے. اللہ کہتا ہے وابتغی بین ذالک سبیلا, بیچ کا رستہ اپناؤ. ہاں, یہ فار رائٹ, یہ فار لیفٹ, یہ مروا دیں گے آپ کو. بیچ کا رستہ لینا بھائی جان. آپ کو اتنی ایکسٹریمز پہ جانے کی ضرورت کیا؟ اگر 5 کرنا ہے تو 4 بھی ایکسٹریمزم ہے اور 6 بھی ایکسٹریمزم. اسٹے ان دا مڈل. اس سے آپ بڑے میس کو کور کر لیں گے. تو اگر ماں کا ہونا ہے تو بیوی کے خلاف ہو جائے گا, اور اگر بیوی کا ہوگا تو ماں گئی. اسٹے ان دا مڈل نا. تو اس پر بھی ایک مینجمنٹ کورس کرائیں گے کہ بیوی کو کیسے ریلیکس کراتے ہیں اور ماں جی کو کیسے ریلیکس کراتے ہیں. اینڈ میں دونوں کی بندوق آپ پر ہی چل گئی. یو آر دا کلپریٹ. تو ہی پھٹ پہنا ہوگا اینڈ کے اندر, یاد رکھیے. سو یو ہیو ٹو اسٹیک ان دا مڈل, یو نیڈ ٹو نو. اس لیے ہمارے اکثر فیصلے, اپنی زندگیاں اکثر خراب ہو جاتی ہیں. کارپوریٹ اور سیلز مارکیٹنگ کی بھی بات کر لیں. آپ ایک کے پاس جاتے ہیں, آپ کو دوسرے کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں آتی. آپ دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں آتی. ایکسٹریم لیولز, اس سے پیار ہوگا, اس سے نفرت. انفیکٹ میں نے تو ایک لبرل حلقے میں زندگی گزاری ہے. میں نے تو تعلیم باہر سے حاصل کی, امریکہ میں میرا ساری زندگی, جب اپنے 12 اسٹینڈرڈ کے بعد, اور پنڈوں دیہاتوں میں جا کے دین پڑھا ہے. تو کلچرلی بھی میں نے بہت دیکھا, بہت ایکسپلور کیا, اور ایکڈیمکلی بھی بہت ایکسپلور کیا. میں آپ کو دل کی ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کے بڑے اختلاف نا بہت چھوٹی وجہ سے ہیں. اور میں بھی پچھلے دنوں ہی وکی کو کہہ رہا تھا, یار اٹ واز جسٹ دس فلنگ, اتنا سا فلنگ نہیں کر سکے یار یہ ایک اچھا پروڈکٹ بنانے کے لیے. مطلب یو نو, آپ کی تقریر میں تھوڑی بہت عربی ہو جاتی, تھوڑی بہت پنجابی ہو جاتی, تھوڑا بہت مزاح ہو جاتا, تھوڑی بہت انگلش اینڈ امریکن ایکسنٹ, تھوڑا سا یہ ہو جاتا, تھوڑی سی کچھ کارپوریٹ مثالیں ہو جاتی, تھوڑی سی کچھ دینی مثالیں ہو جاتی ہیں. آپ ایک بڑے میس کو بڑا سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ دے سکتے تھے کہ یار آئی بلونگ ٹو یو آل, میں آپ سے بلونگ کرتا ہوں, میرا تھوڑے نال تعلق ہو گیا. وہ انی منکم وانا منکم یا اخی, میں آپ ہی میں سے ہوں. یہ نہیں ہو سکا, یہ ڈیورسٹی نہیں آ سکی. بیچ کا رستہ اپنانے کے اندر زیادہ تر لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اکثر لوگ ایکسٹریمز لے لیتے ہیں, لیفٹ کی یا رائٹ کی, اور یہ آپ کے فیصلوں میں بہت بڑی بربادی ہوتی ہے جب آپ کو بیچ کے رستے اپنانے نہیں آ رہے. چوتھا اصول, ہاؤ مچ ٹائم ڈو ہیو لیفٹ؟ ہو گیا؟ میں بور ہو گئے آپ لوگ؟ چلے جائیں ہم؟ نہیں ویسے اگر وقت زیادہ ہے تو ہم چلے جائیں, ہم ہال والوں کا بھی ٹائم نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے.
جب آپ کہیں گے ہم آپ تو 10 گھنٹے بلوا لیں بھاجیں تو چپڑ چلتی رہے گی، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں۔ چوتھا اصول، اللہ سے یرید اللہ بکم الیسر، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔